نہیں کر رہے, تبلیغ والے پڑھائی سے قریب کر رہے ہیں. کہتے ہیں تبلیغ والے تو مدرسے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں, مسجد سے ہٹانا چاہ رہے ہیں, خانقاہوں سے ہٹانا چاہ رہے ہیں, کھیتوں سے دکانوں سے نکلوانا چاہ رہے ہیں. یہ تو مدرسے کے منکر ہیں, یہ تو خانقاہ کے منکر ہیں, یہ تو علماء کے منکر ہیں, یہ تو کھیت کے منکر ہیں, اسباب کے منکر ہیں, دکانوں کے منکر ہیں, کارخانوں کے منکر ہیں, اسباب کا انکار کرتے ہیں. یہ الزام, یہ کیا ہے؟ الزام. یہ کیا ہے بولو؟ تو اس لیے اس الزام کو بھی کیا کرنا ہے؟ حالانکہ الزام کو کوئی جواب نہیں. کسی نے کہا اس طرح روز جو الزام سنائی دیں گے, اس طرح روز جو الزام سنائی دیں گے, ہم کہاں تک تجھے روز صفائی دیں گے؟ تم نے ٹھان لی الزام کی, کہاں تک صفائی دیں گے؟ تم تو صفائی نہیں دینا چاہیے, لیکن صفائی رکھنی چاہیے. ذہن دماغ ہمارا 100% مطمئن ہونا چاہیے تبلیغ پر, دعوت پر, تب ہم کام کر سکتے ہیں. ہم مطمئن ہو جائیں, اس لیے یہ صفائی بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. دوسروں کے لیے صفائی نہیں, اپنے لیے صفائی, تاکہ ہم مطمئن رہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں غلط نہیں ہے. ہمارے پاؤں ریت پر نہیں ہے, ہمارے پاؤں پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے. ہماری بنیاد قرآن پر ہے, حدیث پر ہے, صحابہ پر ہے. تبلیغ کا کوئی کام قرآن حدیث سے باہر نہیں, سب وہی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ابعثنی الی قومی, آپ سے پڑھوائیں گے ہم جمعرات کو, آپ سے پڑھوائیں گے جمعے کو, تاکہ جو یہ الزام ہے کہ تبلیغ والے پڑھائے سے ہٹا رہے ہیں, ارے جو تمہیں جمعرات کو بھی پڑھوا رہے ہیں, جمعے کو بھی پڑھوا رہے ہیں, تو وہ تمہیں کہتے ہیں کہ سنیچر کو مت پڑھو, اتوار کو مت پڑھو, پیر کو مت پڑھو, منگل کو مت پڑھو. تبلیغ والے اگر مدرسے کے خلاف ہوتے تو طلبہ کی جوڑ کیوں کرتے, علماء کی جوڑ کیوں کرتے؟ یہ تو عقل میں آنے, یہ تو عقل میں بھی نہیں آتی بات پہ. ایسا اعتراض. ہم گئے اجتماع میں بلند شہر, آئے یہاں, گئے کیا آئے بلند شہر, تو وہاں لگا ہوا ہے بورڈ. تو میں نے ساتھی جو ہمارے طلب آئے تھے, میں نے کہا دیکھو تبلیغ والے کتنا علماء کا اکرام کرتے ہیں, کسی کے لیے یہاں نہیں لگے ہوئے ہیں خیمے, تمہارے لیے لگے ہوئے ہیں. علماء کا کھانا فری, علماء کا کام کی سہولت, ادھر علماء کے قیام کی سہولت. ساری زندگی ہو گئی علماء اکرام بتاتے, پھر بھی یہ علماء کے خلاف ہیں, پھر بھی یہ علماء کے منکر ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں, یہ پہلے سے ہی چلا رہا ہے. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا حضرت بہت زمانہ ہو گیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, جن کا انتقال 1965 میں ہو گیا. ان سے کہا مولانا عزیز الرحمان صاحب نے کہ حضرت بہت زمانہ ہو گیا درس و تدریس کرتے ہوئے, اب دل چاہتا ہے کہ دعوت تبلیغ میں لگ جاؤں, درس و تدریس چھوڑ دو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں مفتی صاحب, ہمیں تو تبلیغ سے پہلے بھی پڑھانا ہے اور تبلیغ کے بعد بھی پڑھانا ہے. ہم تو تبلیغ کو, تعلیم کو بنیادی کام سمجھتے ہیں, تعلیم کو بنیادی کام سمجھتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ ہم خود مدرسہ پڑھاتے ہیں, ہمیں لوگ مدرسے کا مخالف کہتے ہیں. ہمیں لوگ کس کو کہہ رہے ہیں مخالف مدرسے کا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی, جنہوں نے امان الاحباب لکھی, تحوی شریف کی شرح لکھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کسی نے نہیں چھوڑا. یعنی مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں تبلیغ بہت اچھی تھی, مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں تبلیغ بہت اچھی تھی, کسی کو انگلی رکھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی. اور آج جنازہ نکل کے تبلیغ. ارے جب مولانا الیاس صاحب تھے تب کی بھی کارگزاریاں ہیں, مولانا یوسف صاحب تھے تب کی بھی کارگزاریاں ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم میری تبلیغ سے, میری دعوت سے علم کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچ جائے میرے لیے خسران عظیم ہے. انہوں نے کہا کہ علم کی وجہ سے علم کو نقصان ہو رہا ہے, مدرسے کو نقصان ہو رہا ہے, تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے تبلیغ کی وجہ سے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ خدا کی قسم میری تبلیغ سے, میری دعوت سے علم کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچ جائے میرے لیے خسران عظیم ہے. میں تو تبلیغ سے, دعوت سے, جوڑ سے, اجتماع سے, جماعت سے یہ چاہتا ہوں کہ علم ہواؤں کی طرح اور پانی کی طرح عام ہو. جس طرح ساری دنیا میں پانی ہے, ساری دنیا میں ہوا ہے, اس طرح ساری دنیا میں علم ہے, ساری دنیا میں علم ہے. فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے سارے مسلمانوں کی زبان عربی ہو جائے, سارے مسلمانوں کی زبان عربی ہو جائے,
تاکہ سب قرآن کو سمجھے، تاکہ سب حدیث کو سمجھے. ان کی فکر یہ تھی، ان کی سوچ یہ تھی. تو ہم آپ کو تبلیغ کے ذریعے تعلیم سے ہٹانا نہیں چاہتے، ہم تبلیغ کے ذریعے آپ کو تعلیم میں لگانا چاہتے ہیں. جمعے کو بھی پڑھو اور جمعرات کو بھی پڑھو، پورے ہفتے پڑھو. العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک ہے. ہم تو وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں. نبی کو کہا جا رہا ہے ربی زدنی علما، یہ کہو میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجیے. جو فرما رہے ہیں کہ مجھے تورات کے بدلے یہ صورتیں ملی، انجیل کے بدلے یہ صورتیں ملی، زبور کے بدلے یہ صورتیں ملی، اور مفصلات اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ عطا فرمائی. ان سے کہا جا رہا ہے یہ کہو ربی زدنی علما، ان سے کہو ربی زدنی علما، ان سے کہا جا رہا ہے ربی زدنی علما. یعنی علم کی کوئی حد نہیں. تو علم کے اندر ہم لگانا چاہتے ہیں، ہٹانا نہیں چاہتے، اس لیے آپ کو یاد کروا رہے ہیں. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم نے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول. ابعثنی الی قومی، بولو ابعثنی الی قومی لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علی. ابعثنی الی قومی لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علی. ابعثنی الی قومی لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علی. ابعثنی الی قومی لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علی. ابعثنی الی قومی، ارے پڑھ لو. ابعثنی الی قومی، پڑھو بار بار پڑھو جیسے کرتے ہیں. اللہ کے نبی اندر گئے، صحابہ اس طرح کرنے لگے، اس طرح آپ کر رہے ہیں. تو میں پسینہ سکھا دوں آپ کو. ابعثنی الی قومی، اور جلدی لعل اللہ ان یمن بی علیہم، اور جلدی. ارے کہو بار بار کرنے کو یاد ہوگا. کما من بک علی، کما من بک علی.